الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کوسچن یہ ہے کہ کیا ہمیں درود پاک گن کر پڑھنا چاہیے یا بغیر گنے پڑھنا چاہیے؟ توجہ کے ساتھ اور مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہر طرح کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ چینل ہم نے دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب آپ میرے چینل کی ویڈیوز دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمیں درود پاک گن کر نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں بغیر گنے پڑھنا چاہیے، ہمیں بغیر گنے بغیر شمار کیے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، بغیر کاؤنٹ کیے اور کاؤنٹر تسبیح کے بغیر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ شیطان کا سب سے سخت وسوسہ ہے۔ دیکھیں، اسے ہماری روحانیت کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ شخص اتنا نیک نہیں ہے کہ سارا دن ذکر اللہ کرتا رہے گا یا سارا دن درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ بغیر گنے درود پاک پڑھے گا تو پھر تھوڑی دیر درود پاک پڑھے گا، تھوڑی تعداد میں درود پاک پڑھے گا، پھر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جائے گا، پھر کسی کام میں مشغول ہو جائے گا، اس کا وظیفہ کم پڑا جائے گا، اس کا درود پاک کم پڑا جائے گا۔ اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے ایک تعداد فکس کر لی تو تب تو یہ گن کر پڑھنا شروع کر دے گا، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہیں کر لے گا، تب تک سوئے گا نہیں جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہیں کر لے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 901 پر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وظائف گن کر پڑھتے دیکھا ہے، یعنی کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلایا ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دھاگے کی تسبیح بنائی ہوئی تھی جس پر 1000 گانٹھیں دی ہوئی تھی، جس پر آپ گن کر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، گن کر اوراد و وظائف پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں، اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو کئی ایسی احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن کر پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یموت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، اس میں تعداد کا ذکر ہے، تو دیکھیں گن کر پڑھنا کہیں بھی منع نہیں ہے، کہیں بھی گن کر پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ وہ گن کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، گن کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے عمر کے آخری حصے میں، اب سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، اور بیٹھے تسبیح کر رہے تھے، تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آپ کی تو ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور آپ بھی گن کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اسی تسبیح نہیں تو اس مقام تک پہنچایا ہے، اسی تسبیح نہیں تو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور یقین کریں، میرا یہ تجربہ اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ گن کر درود پاک پڑھتے ہیں، جو کاؤنٹر تسبیح پر شمار کر کے درود پاک پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ کاؤنٹر تسبیح جب فنگر پر، انگلی پر موجود ہوتی ہے تو گویا کہ یہ ایک ریمائنڈر کا کام دیتی ہے، ہمیں درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ اور یقین مانے، زبان جو ہے کاؤنٹر تسبیح انگلی میں ہو، زبان خود بخود حرکت کرنا شروع کرتی ہے اور درود پاک پڑھنے کی سمجھے کہ توفیق ملتی رہتی ہے الحمدللہ، اور درود پاک کی کثرت کا ذوق و شوق بڑھتا رہتا ہے۔ اور یقین مانیے، کاؤنٹر تسبیح انگلی میں رہے سارا دن، 4-5 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یقین مانے، کئی ایسے صیغے ہیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مرتبہ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، آرام سے پڑھا جا سکتا ہے۔ کاؤنٹر تسبیح اگر انگلی میں موجود رہے،
اگر کاؤنٹر تسبیح انگلی میں موجود نہیں ہے یا کاؤنٹر تسبیح پر گننے کا معمول نہیں ہے تو یقین مانیے 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ میں اتھینٹک بات آپ کو کر رہا ہوں. آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے وہ لوگ کہ جو گن کر درود پاک پڑھتے ہیں، جو کاؤنٹر تسبیح پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا درود پاک کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور جو گن کر نہیں پڑھتے ان کا پھر کیا انجام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بھائی کی سٹوری سناتا ہوں، سنیں گے تو آپ کو ایک لیسن ملے گا کہ گن کر پڑھنا ہی درست ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کی نا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سچی پکی نیت تھی. 8 لاکھ مرتبہ نا وہ درود پاک پڑھ بھی چکے تھے اور 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. تو مجھے معلوم تھا. خیر ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جناب اب کتنا درود پاک آپ پڑھ چکے؟ کہ 8 لاکھ تو لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے، آپ نے بتایا تھا. اب تو کافی ایام گزر گئے، کافی مہینے گزر گئے، اب تو آپ کا بہت زیادہ درود پاک پڑھا گیا ہوگا اور کروڑ کے شاید قریب پہنچ چکے ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے، کیوں چھوڑا گن کر پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے ایک شخص ملا تھا، اس نے کہا کہ اللہ گن کر تھوڑی روزی دیتا ہے جو تم گن گن کر وظائف پڑھتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو، بغیر گنے پڑھو کیونکہ اللہ بھی بے حساب دیتا ہے، تم بھی بغیر گنے درود پاک پڑھو. میں نے کہا اچھا جناب چلیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گن کر تو پڑھنا چھوڑ دیا، اب یہ بتائیں کہ اب آپ کا کتنا درود پاک پڑھا جاتا ہے. تو پہلے تو وہ بیچارے جو ہے نا وہ آئیں شائیں کرنے لگے، اور پھر جب میں نے انزسٹ کیا، اصرار کیا، تو کہنے لگے اور کچھ نہیں تو 313 مرتبہ تو روزانہ پڑھ ہی لیتا ہوں. تو میں نے کہا جناب دیکھیں جب آپ گن کر درود پاک پڑھا کرتے تھے تو 10,000 مرتبہ آپ کا روزانہ پڑھا جاتا تھا اور 8 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے تھے آپ، اور اب بغیر گنے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ 313 مرتبہ پڑھا جاتا یا نہیں پڑھا جاتا. پھر میں نے ان کو گن کر درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات بتائے، ان کو بتایا کہ گن کر پڑھنا ہی درست طریقہ ہے اور اس میں شرعاً کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہماری بھی مسٹیک ہے، ہم بھی تو علماء کرام سے کنسلٹ نہیں کرتے، ان سے رابطہ نہیں کرتے، اور کسی بھی جاہل بندے کی بات مان کر ہم اپنا ایک بہت بڑا عمل ترک کر دیتے ہیں. تو دیکھیں جب میں نے ان کو بتایا کہ گن کر پڑھنا ہی درست ہے، آپ کسی سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم صاحب اور بڑے سے بڑے مفتی صاحب سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ گن کر پڑھنا بالکل درست ہے. تو انہوں نے بات ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی، تو انہوں نے پھر گن کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد میرا دوبارہ ان سے رابطہ ہوا، فون پر بات ہوئی تو کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین اب میرا 13 لاکھ درود پاک ہو چکا ہے. تو دیکھیں یہ گن کر پڑھنے کی برکت ہے، گن کر جو پڑھتے ہیں ان کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. میرا یہ آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی کاؤنٹر تسبیح خرید لیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی خریدیے کہ ان کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیجیے، وہ بھی درود پاک پڑھیں، اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، کیونکہ یہ ایسی مبارک نیت ہے کہ نیک بننے کا ایک آسان نسخہ ہے. اور پھر جتنا درود پاک پڑھیں اسے لکھ لیں، ہفتے بعد مہینے بعد ٹوٹل کریں تاکہ آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ آپ کتنی تعداد میں درود پاک پڑھ چکے ہیں. دیکھیں یہ جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی بات ہے نا، تو یہ بڑے ہی شرف کی بات ہے، بڑی خوش بختی، بڑی سعادت کی بات ہے. دیکھیں آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس شہر سے، جس گاؤں سے، آپ کے لیے دیکھیں وہاں کتنی آبادی ہوگی اور آپ کے لیے یہ کتنے شرف کی بات ہوگی کہ اتنی لاکھوں لاکھ لوگوں میں آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ آپ کو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں تو درود پاک پڑھنے والوں کو وہ کچھ ملے گا کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور آپ بھی کاؤنٹر تسبیح کے حوالے سے اور گن کر پڑھنے کے حوالے سے اپنے کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا، اپنے مشاہدات بھی بتائیے گا کہ جب سے گن کر پڑھنا شروع کیا تو آپ کی تعداد میں کتنا فرق آیا اور آپ کی لائف میں کتنا چینج آیا. تو مجھے ضرور بتائیے گا. دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.